اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو 40 حدیثوں کا کورس شروع کیا ہے اس میں ہم نے 12 حدیث مبارکہ ماشاءاللہ پڑھ لیا، اور اس کا خلاصہ میں نے قرآن و حدیث میں سے نکال کر ان نوٹس کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ ہم نے جو پہلی حدیث مبارکہ پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جیسی انسان کی نیت ہوگی ویسے ہی اجر ملے گا۔ اور یاد رکھ لیجئے گا، نیت کے معنی ہے قصد کرنا، یعنی ارادہ کرنا، یعنی کسی کام کا بھی جو انسان کوئی ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو اس کو نیت کہتے ہیں۔ دل میں سوچ لیتا ہے یہ میں نے کرنا ہے، تو وہ اسے نیت کہتے ہیں، اچھی ہو چاہے بری ہو۔ اسی حدیث مبارکہ میں بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی انسان کی نیت ہوگی ویسے ہی اجر ہوگا۔ اگر کسی شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوئی ہے خالصت۔ اور جس نے ہجرت کی مال کمانے کے لیے یا کسی عورت کے پیچھے شادی کرنے کے لیے، تو پھر اس کا اجر اللہ کے ذمہ نہیں ہے، اسے ملے یا کچھ ملے یا نہ ملے وہ اس کی قسمت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اسے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی اپنی اس میں نیت ہے، اپنی خواہشات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں۔ جس طرح احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری چیز نقل فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ جا رہا تھا اپنے دینی بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے۔ اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا، جا کر پوچھتے اسے اس کی نیت کیا ہے اس بھائی سے ملنے کے لیے۔ فرشتہ راستے میں جا کر بیٹھ گیا، پوچھا اس سے بتا بھائی کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی فلاں بھائی سے ملنے جا رہا۔ اچھا ملنے جا رہا ہے، تمہارا اس سے کوئی لین دین ہوگا؟ اس نے کہا نہیں کوئی لین دین۔ اچھا تمہیں اس سے کوئی کام ہوگا؟ اس نے کہا کوئی کام نہیں۔ اچھا پھر تمہارا کوئی رشتہ دار ہوگا؟ اس نے کہا جی نہیں رشتہ دار بھی نہیں۔ تو اس نے کہا تو پھر کس لیے اتنا سفر طے کر کے تم اس بھائی کے پاس جا رہے ہو؟ اس نے کہا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں، اپنے اس بھائی کو دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ برائیوں کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، اسے وہ دلدل سے نکالنے کے لیے جا رہا ہوں، اسے گناہوں سے روکنے کے لیے جا رہا ہوں، نیکی کی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ یہ تو فقط تیری رضا کے لیے اس کے پاس جا رہا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہاں پہ کہ میرا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، اس کا صرف جا رہا ہے تو تیری رضا کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا اگر یہ میری رضا کے لیے جا رہا ہے تو اسے کہو کہ تو اللہ کی رضا کے لیے جائے تو اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، اور اپنے جس بھائی کی جانب جا رہا ہے اس کو بھی جا کر پیغام دو، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب انسان کی نیت ہوگی اچھی تو پھر عمل بھی تو اچھے ہوں گے۔ اب دیکھیں روزی ہم نے کمانی ہے، کمانے کے بغیر رہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، کچھ کھانا ہے تو معاملہ ہے۔ تو یہی کہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ نے ہمارے اوپر ایک فریضہ فرمایا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی اولاد کو پالو، تو جب کمانے کے لیے نکلے گا اس کے لیے ثواب ہے۔ ہم ایک مثال ہے، چھوٹی سی مثال ہے، ہم روٹی کھانے کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو اگر یہی کہہ دیں گے یہ میرے آقا کی سنت ہے، ٹھیک ہے، پانی پینا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ارشاد فرمائے۔ اب نیت سے دیکھیں نا، نیت بڑی چیز اس معاملے میں کے اندر جو ہے نا بڑی ڈپینڈ کرتی ہے معاملات کے اندر۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج کل کیا ہے، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تو قرآن میں کہتا ہے یہ برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے زبان پہ غیبتیں ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتے ہیں، گالیاں ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں طرح طرح کے لایانی گفتگو ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں۔ تو کیا اب وہاں پہ نماز جو پڑھی جاتی ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ وہ اب نیت تو ہم تو کرتے ہیں نماز کے لیے، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے،
تو ہم اگر اس سے رکتے نہیں تو ہم ذرا سوچئے تو صحیح کہ کیا ہم نے واقعی اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے کہ اپنی صرف عادت ادا کرنے کے لیے پڑھی؟ اگر اللہ کے لیے پڑھی ہوتی تو یہ برائیاں آج ہمارے اندر نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا. جب انسان کوئی نماز پڑھتا ہے نا، میرے آقا نے فرمایا نماز تم ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. لیکن اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. تو میرے آقا نے فرمایا اگر تمہاری یہ طاقت نہیں، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. ایک مثال، دنیا کے بادشاہ کے سامنے ہم کھڑے ہونا تو ہمارے پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو بادشاہ ناراض ہو جائے. اور دنیا کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تیرے پاؤں کانپتے ہیں، جو پورے جہان کا بادشاہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تیرے ذہن کے اندر کیسے خیال آ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نیت دل سے نہیں ہوتی، ارادتاً تم اپنی ایک عادت ادا کرتے ہو. اللہ اکبر. اللہ دوسری مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ہم نے فرمایا لن ینال اللہ لحوما ولا دماؤہما ولکن ینالہ التقوی منکم. بے شک قربانی کے جانوروں کا گوشت نہ تو مجھے پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اگر میرے تک کوئی پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی. نہیں ینال اللہ لحوما ولا دماؤہما ولکن ینالہ التقوی. نہ تو گوشت پہنچتا ہے قربانی کے جانور کا، اور نہ خون پہنچتا تو تقوی پہنچتا ہے. اب دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ نیت فرما رہا ہے کہ اگر میرے تک کوئی پہنچتی ہے تو تمہاری نیت خالصتاً نیت پہنچتی ہے کہ اگر تم قربانی میرے لیے کرتے ہو تو یاد رکھو اجر بھی میں ہی دوں گا. اگر یہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، اگر اس کے اندر بھی دیکھو نا ریاکاری آ سکتی ہے. اس نے حاجی صاحب نے چودھری صاحب نے 2 بکرے لیے، میں 4 لوں گا. انہوں نے 5 لیے، میں 10 لوں گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بڑھ چڑھ کے کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے تو چودھری صاحب کی ضد میں کر رہا ہے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے اتنا پیسہ میرے پاس، میں آج 10 بکرے کر رہا ہوں، 20 بکرے کا. اور جو کچھ بھی لو، اللہ کو اس کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا. اگر اللہ کو کوئی پہنچتا ہے تو وہ تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے جو تمہارے دل سے نکلتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، ارشاد فرماتے ہیں نہ تو میں تمہارے جبے قبو کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو نہ تمہاری یہ جو ہے ظاہری بناوٹوں کو دیکھتا ہوں، نہ تمہارے سجدوں کو دیکھتا ہوں، نہ تمہاری کسی اور چیز کو دیکھتا ہوں، نہ تمہارے صدقہ خیرات دیکھتا ہوں، نہ تمہاری یہ کرسیوں کو دیکھتا ہوں، کسی چیز کو نہیں دیکھتا. میں دیکھتا ہوں تو فقط تمہاری دل کو دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، میرے لیے کیا نیت کرتے ہو تم. تو جیسی نیت انسان کرتا ہے پھر اجر بھی تو اسی طرح کا ملتا ہے. بس دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اللہ ہماری نیتوں کو پاک کر دے، اور اللہ ہماری نیتیں ایسے ہوں جو اللہ کی رضا کے اندر ہوں، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو. اور ہر کام کے اندر جو بھی ہم کریں صرف نیت فقط اچھی کر کے کریں. جب اچھی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اجر بھی تو پھر اسی طرح کا عطا فرمائے گا. دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.